أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کی یہ 5 آیات ہیں جن کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 29 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 33 پر. پہلے ہی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ سورۃ النساء کی ابتدائی 50 آیات شریعت کے احکام پر مشتمل ہے. معاشرتی احکام، ہمارا خاندانی نظام اور ہماری نجی زندگی کن بنیادوں پر ہو، اسلام نے کس سانچے میں ہم کو ڈالا. ان 50 آیتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی احکام کو، جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت کو ایک امانت قرار دیا. ایسی امانت جو اہل کتاب کو دی گئی تھی، لیکن اہل کتاب نے ناقدری کی، خیانت کی، اس کی سزا بھگتے اور ان کو اس امانت سے محروم کر دیا گیا. پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ اب امت مسلمہ کو یہ امانت دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں احتیاط برتیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، ورنہ عین ممکن ہے کہ تم سے بھی امانت چھین لی جائے اور وہ زمین پر کوئی اور قوم کھڑی ہو جائے. لازمی بات ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی. یہ مضامین آتے رہیں گے، لیکن اس تمہید کے بعد بتلانا یہ مقصود ہے کہ آیت احکام میں، معاشرتی زندگی میں ایک اہم ترین معاملہ ہے، بلکہ آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ ایک اہم ترین عنوان ہے، ایک ہیڈنگ ہے، جس عنوان کے ضمن میں بہت سے مسائل آتے ہیں، شریعت کا بہت بڑا حصہ آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ شریعت کے اس بڑے جز سے، بڑے حصے سے
بڑی غفلت ہے، نادانی ہے، بے احتیاطی ہے۔ وہ احکام کا تعلق کس سے ہے؟ جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آیت المدایانہ میں مالی لین دین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بسا اوقات کسی انسان کا تہجد گزار ہو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن مالی لین دین میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگ عرضت کر جاتے ہیں، مولوی صاحب کیسے ترقی کریں گے، نیا نظام ہے، نئی دنیا ہے، نئی دنیا کے نئے مسائل ہے، پرانے انداز سے نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین وہ دین حقیقی ہے، وہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ جو عمل کرے گا نفع میں رہے گا، عمل نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خاندانی احکام کا تذکرہ فرمایا، کیسے رہنا چاہیے، کہاں کہاں نکاح ہو سکتا ہے، کن لوگوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو اس موقع پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے کمزور۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، یہ بیچارہ رات میں بہت عزم کر کے سوتا ہے، پھر بھی فجر میں نہیں اٹھ پاتا، نیند غالب آ جاتی ہے، اس کو نیند شکست دے دیتی ہے۔ اس انسان کا عالم یہ ہے کہ بہت سے ارادے کرتا ہے، بلکہ وعدے کرتا ہے، لیکن جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو پھسل جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان ضعیفا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پیرانہ سالی میں جبکہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، پھر بھی مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں نفس میرا مجھ پہ غالب نہ آ جائے، کہیں بدنگاہی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے۔ اور میں نے اسی ضمن میں اسی کو طول دیتے ہوئے یہ بھی بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ حیدرآباد کے ایک بزرگ نے اس خاتون سے جو ان کے ہاتھ بیعت میں آئی تھی، پردے کا کیسے اہتمام کیا، حالانکہ ہر دو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا حضرت مسکین شاہ صاحب نے کہ میں بھی بوڑھا ہوں، تم بھی بوڑھی ہو، لیکن اللہ کا دین بوڑھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بوڑھی نہیں ہے، اس پہ عمل ہوگا۔ کیوں؟ انسان نفسیاتی طور پر کمزور ہے اور اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے۔ اور پھر لازمی بات ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، ان پر بھی ایک غلبہ ہوا تھا جو دھوکہ دیا گیا تھا۔ ابلیس نے جو کوشش کی تھی یہ جتلانے اور یہ بتلانے کی کہ آپ اس درخت کو چکھ لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو وہاں غلط مشورہ غالب آیا، تبھی تو آپ نے اس کو چکھا اور پھر دنیا کا سفر ہوا۔ تو لازمی بات ہے انسان کی نفسیات ہے، انسان کی نفسیات ہے، اس سے انسان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے ہر فرد سے خطا ہوگی، لیکن خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنا یہ خصوصیت ہے۔ چنانچہ یہی اپنے نفس پر قابو نہ رکھنا، پیر کا پھسل جانا، غلطی کا ہو جانا، یہ
लेन देन के मामले में बहुत इम्कान रहता है, इसका बहुत इम्कान रहता है। अच्छे अच्छों को मैंने अर्ज किया ना कि बहुत मुमकिन है तहज्जुद के वह आदी हो जाए, लेकिन मामलात में रास्तबाज हो, एक एक दाने का हिसाब रखते हो, एक एक पैसे का हिसाब रखते हो, ऐसा बहुत कम होता है। और जो होते हैं वो अहलुल्लाह में से समझ लीजिए, वो वली है, समझ लीजिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने बीच में ताकीद की, और ये ताकीद ये बीचों बीच खानदानी मसाइल के क्यों आ गए, मेरा जहन तो कहीं और जाता है, वो आपकी खिदमत में मैं रखूंगा। पहले तर्जुमा आप समाप्त फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल बातिल नाजायज तरीके से ना हड़प कर जाओ, ना खाओ, ना इस्तेमाल करो। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम, आपस में तुम अपने माल को नाजायज तरीके से ना खाओ, नाजायज तरीके से ना हड़प करो, ना छीनो। अब इस नाजायज और बातिल तरीके में हर वो तरीका आता है जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगा दी। सूद इसी में, रिश्वत इसी में, जुआ खेलना इसी में, धोखा देकर सामान भेज देना इसी में, सामान लूट लेना इसी में, चोरी करना, सरका करना, ये सारी चीजें नाजायज तरीके से माल को हड़प करने की हैं, और इन सब को शरीयत ने हराम करार दिया। हलाल एक ही तरीका है, इरशाद फरमाया इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ बस तुम एक दूसरे का माल इस्तेमाल कर सकते हो तिजारत की बुनियाद पर जिसमें एक दूसरे की खुशनुदी हो। लाजमी बात है, ताजिर भी मुतमईन होकर बेचता है, गाहक भी खुश होकर खरीदता है, उसको जरूरत होती है। तो रजामंदी, बाहमी रजामंदी से चूंकि ये मामला तय पाता है, इसीलिए फरमाया कि देखो तिजारत तो जायज है, तिजारत तो कर सकते हो, लेकिन तिजारत से हटके जो माल को हड़प करने के तरीके हैं, और मौजूदा जमाने में तो टेक्निक्स बन गई है, एक आर्ट है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, पढ़ाई जा रही है कि कैसे कैसे बेईमानी की जाए, दूसरे का माल अट्रैक्ट किया जाए, खींचा जाए, कशिश किया जाए, लेकिन शरीयत इस्लामी इसको पसंद नहीं करती। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि माली मामलात में बहुत एहतियात बरतो, किसी के भी एक पैसे का हक रख के मरोगे, क़यामत के दिन वो हुज्जत बनेगा, क़यामत के दिन वो मुसीबत बन जाएगी। और इसी सिलसिले में बड़ी बेहतियाती होती है, इसी सिलसिले में हम यानी ये इम्तिहान में हम नाकाम हो जाते हैं। बाकी इम्तिहानात अच्छे, लेकिन आप देखेंगे बड़े अच्छे हैं, नमाजी है, सड़क पे 3 फीट आगे बढ़कर घर बनाए हुए, नाजायज आरोप किया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक गज नाजायज जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो उसके 40 साल की नमाज कबूल नहीं होगी। अब 3 फीट आगे बढ़कर ये लंबा घर बना दिया तो कितने गज है, और लाजमी बात है 120-140 साल की नमाजें कबूल नहीं होगी। तो उम्र ही थी 80 साल, उसमें नमाजें भी पढ़ी थी, 20 साल वो भी चली गई, अकारत हो गई। क्या वो लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के पास? कौन सा मुसलमान इसको गुनाह समझता है? और अगर समझता है तो आप जाइए महल्ले महल्ले, गली गली सर्वे करके बताइए कि कितने घर है जो अपनी जमीन पे बड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़े हुए हैं, अपनी जमीन पे बने हुए हैं, चेक कर कर आइए। क्यों? मामलात में हम फंस जाते हैं, आगे मामलात में हम समझते हैं शरीयत का कोई अमल दखल नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी ताकीद फरमाई, और ये मामलात जो है ना, ये मामलात याद रखिए, नेकियों की टंकी में सुराख है। जो टैंक है जिसमें आप नेकी जमा कर रहे हैं, आखिरत में जिसका फायदा उठाना है आपको, उसमें ये मामला सुराख बन जाते हैं, जिसके जरिए से पूरा सरमाया नेकियों का बह जाता है, निकल जाता है, आखिरत में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ज्यादा नेकियों को बचाना है तो मामलात अच्छे रखना है, किसी का कोई हड़प करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी के 2 रुपए देना हो तो दे दे। लोगों का आलम ये है
کہ بسا اوقات مستحبات پہ تقریر کرتے ہیں، مستحبات نہیں چھوڑنا چاہیے، کرتے کی آستین ایسی ہونا چاہیے، پیجامے کا پیچا ایسا ہونا چاہیے، ٹوپی کا سائز ایسا ہونا چاہیے، سارے مستحبات پر یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے پتہ نہیں، تقریر تو کرتے ہیں سمجھاتے ہیں، لیکن جب مالی معاملات آتے ہیں تو بڑے بڑے اسکیم، بڑی بڑی بے ایمانیاں، کیا فائدہ ہے؟ سوچئے کہ زیرے کو تو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اور اونٹ کو ثابت نکل رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا نا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی بات کر رہے تھے، ذرا منہ زیادہ کھل گیا، ایک مچھر اڑ کے اندر داخل ہو کے پیٹ میں چلا گیا، اب حلال انہوں نے کھایا یا حرام کھایا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا من القوم، کہاں کے لوگ؟ تو کہا کوفہ۔ تو کہا کہ شہزادے رسول کو قتل کرتے وقت مسئلہ نہیں پوچھا، حضرت حسین کو شہید کر دیا، مچھر کے سلسلے میں مسئلہ پوچھنے چلے آئے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں، حرام سے تو بہت دور انسان کو قریب ہی رکھنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے۔ آگے ہوتا ہے فرمایا الا تکون تجارتا عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے جو تجارت ہوگی وہی تجارت کے ساتھ زندگی بسر کرو، خرید فروخت لازمی بات ہے، ایک بہت بڑی ضرورت ہے، بڑی پھیلی ہوئی ضرورت ہے۔ تجارت کی جو شکلیں ہیں اس کا احاطہ مشکل ہے، اور روز بروز اس میں ترقی ہو رہی، نئی نئی شاخیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہوتی رہے گی، کوئی حد نہیں۔ ہاں تجارت میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تجارت بھی ناجائز ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرر، بہت آسان بات کہ کوئی ہارمفل چیز نہیں ہونی چاہیے تجارت میں، ضرر نہ ہو جس سے، لازمی بات ہے حرام چیزوں کو بیچنا سب سے بڑا ضرر ہے۔ کوئی صاحب یہ تو نہیں کر سکتے ہیں شراب کی دکان لگا کے میں تو اکل حلال کھا رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، جو اشیاء استعمال میں حرام ہے اس کی تجارت حرام ہے۔ اور فرمایا ولا غرر، اور دھوکہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو۔ یہ دو شرطوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق مع الانبیاء والمرسلین یوم القیامہ، سچا نیک تاجر نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوا ہوگا، یہ اس کو مقام دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تجارت ہو باہمی رضامندی، صحابہ اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جب خرید فروخت ہو جاتی تو یہ کہتے کہ بھائی ہو گیا میں پیمنٹ کر دیا، ایک قدم آگے ہٹ جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، دائیں بائیں ہو جاتے اور کہتے دیکھو اب میں جگہ بدل دیا، تجارت کمپلیٹ ہو گئی، میرے لیے اب یہ استعمال جائز ہو گیا۔ اب تو الحمدللہ انوائز ہے، یہ ہے وہ ہے، خرید فروخت کے بہت سے طریقے، لیکن یہ احتیاط کرتے تھے کہ رضامندی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، دونوں طرف سے یہ سامنے آ جائے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں لازمی بات ہے، تاجر بھی خوش ہوتا ہے، گاہک بھی خوش ہوتا ہے، گاہک کی ضرورت ہے اور تاجر کی ترقی ہے۔ فرمایا تاجر کو یا تجارت کرنے والے کو اتنا درجہ کیوں دیا گیا؟ بلکہ لفظ تجارت خود اجر سے بنا، اجر ہی اجر، تجارت میں خوب اجرت ملتی ہے، اجر ملتا ہے، تو یہ مقام کیوں دیا گیا؟ یہ کہا گیا مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو تاجر جو ہے نا دراصل انسانیت کی خدمت کرتا ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز آپ کی جو سٹی ہے، آپ کا جو علاقہ ہے اس میں اویلیبل نہیں تھی، جو مہیا نہیں تھی، وہ فراہم کرتا ہے، خطرات مول لیتا ہے، مال تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکہ پڑنے کا اندیشہ ہے، نہ بکنے کا اندیشہ، یہ سارے خطرات مول لے کر انسانوں کی خدمت کرتا ہے اور وہ چیز اس مقام پر پہنچاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی خطرہ تھا، آج بھی پورے پانی کے جہاز سامان لے کے ڈوب جاتے ہیں، تاجر کا بہت نقصان ہوتا ہے، لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے سامان منتقل کر کر، اور دوسرے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے سامان کی حفاظت کر کر، کہ اس کو معلوم ہے
کہ ابھی موصوف کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ترکاری ابھی نہیں کھائیں گے، 6 مہینے کے بعد پھر بازار میں اس کی قیمت لگے گی، لہذا وہ کولڈ اسٹور میں رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنا سرمایہ۔ بڑا خطرہ رہتا ہے، بڑا خطرہ رہتا ہے، کبھی کبھی کنٹلوں کنٹل ترکاریاں پھینکی گئی، سمندر میں ڈالی گئی، کیوں؟ خریدنے والے نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں، بیکار ہو گئی، وہ بیچارہ تاجر قبول کر لیتا ہے، اس لاس کو قبول کر لیتا ہے، اس نقصان کو گوارا کر لیتا ہے جو تجارت کی لائن سے اس کے سامنے آتا ہے۔ تو لازمی بات ہے اس کا جذبہ اصلاً آپ اگر انڈیویجولی تاجر کی نیت ہے یا نہیں ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں، تب بھی آپ دیکھیں گے تجارت کی بنیاد ہے انسانوں کی ضرورت کی تکمیل، خود بنیاد ہے انسانی ضروریات کی تکمیل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اتنا اپریشیٹ کیا، اس قدر ہمت افزائی فرمائی کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں تو یہ بات ارشاد فرما دی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم۔ ایمان کو راہ خدا میں جد و جہد کرنے کو، نمازوں کے قائم کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تعبیر فرمایا کہ دیکھو ایک ایسی تجارت جس کا نفع ہی نفع ہے، آخرت میں بڑی کامیابی، کیونکہ یہاں بھی انسان اجر کی نیت سے اعمال کو سیو کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور اس کو منتقل کرے گا میدان حشر میں، وہاں اس کو اجر ملے گا۔ لہذا یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرما دی کہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، تجارت کے ذریعے سے تو مال ایک دوسرے کی طرف شفٹ ہوگا، باطل طریقے سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے اور نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے، میں کیوں سوال پیدا کروں، لیکن کبھی کبھی بس اوقات چپتلش رہ جاتی ہے کہ گفٹ بھی تو دیتے ہیں، وہ تو تجارت بھی، گفٹ تو آپ اپنی دل کی خوشی سے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں نا، تو اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک گفٹ ہے جس کے سلسلے میں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، خاندانی احکام چل رہے تھے، نکاح کا حکم چل رہا تھا کہ کن مردوں کا نکاح کن عورتوں سے ہو سکتا ہے، کن عورتوں کا نکاح کن مردوں سے ہو سکتا ہے، کہاں کہاں رشتہ کرنا حلال ہے، کہاں کہاں جائز نہیں۔ یہ گفتگو یہ ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ تجارت کا ذکر کر دیا، اور مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اس کا ذکر فرما دیا۔ تو تھوڑا سا بات مفسرین کو یہ اشتباہ ہوا کہ نظم کلام یعنی تسلسل جو چل رہا ہے، کنٹینیوٹی ذرا یہ کم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے، دیکھیے شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں بے ایمانیاں بہت ہوتی ہیں، مال بہت ہڑپ ہوتے ہیں، لہذا نکاح کے معاملے میں شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے کہ گھر بسائے گا مرد، مہر دے گا مرد، ولیمہ کرے گا مرد۔ اب اگر اس کے الٹا چل رہا ہے تو باطل طریقے سے مال کھانے کی سوچ رہے ہو، تو غلط طریقے سے پریشرائز کر منہ دکھائی لے رہے ہو، جوڑے کی رقم لے رہے ہو، گھوڑے کی رقم لے رہے ہو، تو گھوڑے نہیں رہ گئے لیکن پھر بھی گھوڑے جوڑے کی رقم باقی رہ گئی۔ اور یہی نہیں، مجھے حیرت ہوئی، ہمارے قریبی ساتھی نے بتایا کہ ایک صاحبزادے وہ MBBS کر اس کے بعد MD میں ان کو ایڈمیشن ملا، تو ان کی قیمت 80 لاکھ لگئی۔ ان کے والد صاحب قانونی طور پر بیٹھ کے میٹنگ میں 80 لاکھ روپے آپ پیمنٹ کریں گے تو ہم آپ کی لڑکی سے نکاح کریں گے۔ اشد حرام ہے، اشد حرام ہے، اتنا حرام ہے جتنا خنزیر کھانا حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، ایکسپلائٹ مت کرو، تو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے، مسلم خاندانوں میں۔ اب آپ سوچئے جب مسلم خاندانوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو لازمی بات ہے یہ آگے چل کے انسانیت کو کھا جانے والی عادت ہوگی، انسانیت ختم کر دے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم فرما دی، بالکل مختصر ہلکی پھلکی شادی کرو، کم سے کم خرچے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر فرما دیا، بابرکت نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو،
कितना खर्चा हो कि भाई जरूरत भर का सामान अगर वालिद साहब मुनासिब समझ रहे अपनी दोख्तर नेक अख्तर यानी बेटी को दे दें, और फिर उसके बाद से लड़के पे जिम्मेदारी है कि बतौरे मिठाई छुआरे खिला दे और दूसरे दिन वलीमा कर दे। अब हमारे पास शादी के दिन खाने की इतनी बड़ी आदत हो गई, इतनी बड़ी आदत हो गई, मुसीबत ये हो गई पहले ही दिन वलीमा करने लगे। वलीमा सुन्नत है, फर्ज नहीं है। वलीमा क्या है? वाजिब भी नहीं है, याद रखिए, सिर्फ सुन्नत है। सुन्नत को कैसे अदा करना चाहिए? सुन्नत तरीके से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना वलीमा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने वलीमे हुए उनमें से कोई भी वलीमा निकाह के दिन नहीं करवाया, दूसरे दिन करवाया। तो सुन्नत को सुन्नत के अंदाज में करो, बिला वजह एक गलत चीज को मिटाने के लिए दूसरी खुराफात का इजाद नहीं करना चाहिए। वह एंटीबायोटिक की तरह है, एक मर्ज को हटाने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं तो मालूम ये हुआ 10 साइड इफेक्ट मरे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा वलीमे की जिम्मेदारी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। कुरैशी सहाबी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के, कुरैशी हैं, हाशमी हैं। हुजूर ने देखा खूब इतर लगा हुआ है, कहा क्या बात हुई अब्दुर्रहमान, तुम्हारे कपड़े पर ये खुशबू का रंग कैसे, ये इतर का रंग कैसे? तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा अल्लाह के रसूल कल मैंने निकाह कर लिया, कल शाम निकाह हुआ। तो कहा अच्छा माशाअल्लाह, औलिम वलो बिशातिन, अब तुम वलीमा करना चाहे एक बकरी से क्यों ना हो। मालूम क्या हुआ, कल निकाह हुआ था आज वलीमा होगा, तभी तो हुक्म दिया ना, वरना पूछते कल वलीमा खा लिया क्या। और भी बहुत तफसील है, मैंने पूरी सीरत देख ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने वलीमे फरमाए हैं सब दूसरे दिन है। तो ये वलीमा, वलीमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जितना सिंपल जो तुम इस्तेताअत रखते हो वैसे वलीमा कर लो, किस्सा खत्म। 10, 20, 50 आदमी खानदान के आ गए हों, सब मिलकर खाना खा ले, जो घर में पका वलीमा हो गया। कोई जरूरी थोड़ी है फंक्शन हॉल आप किराए पर ले, है इस्तेताअत तो लीजिए, कर्जे लेने की जरूरत नहीं, सूद चढ़ा लेने की जरूरत नहीं। ये है फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो बातिल तरीके से माल खाने की कोशिश न करो, नाजायज तरीके से माल तुम्हारे पास ना आए। याद रखिए जब हौसला बुलंद होता है ना तो अल्लाह ताला की मदद भी नाजिल होती है। जो हौसलों में पस्ती आ जाती है ना, नीचपन, तो लाज़मी बात है अल्लाह ताला भी फिर ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ देता है। लिहाजा हम अपने अंदर उलू पैदा करें, बुलंदी पैदा करें, किरदार की बुलंदी। आगे फरमाया वला तक़्तुलू अंफुसकुम, अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को, दोनों तर्जुमे किए गए, आपस में एक दूसरे को कत्ल न करो, ये भी तर्जुमा किया गया अपने आप को कत्ल न करो। अगर आपस में एक दूसरे को कत्ल न करो तो आप जानते हैं कत्ल हराम है, और कुरान पाक में 10 मकामात है जहां अल्लाह ताला ने कत्ल के ऊपर बंदिश लगाई, और ये कत्ल एक ऐसा गुनाह है, कत्ल मोमिन, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, किसी मोमिन को कत्ल कर दोगे तो हमेशा जहन्नम में पड़े रह जाओगे, नहीं निकल सकते जहन्नम से। वला तक़्तुलू अंफुसकुम, तो लाज़मी बात है कत्ल पर जबरदस्त बंदिश है, मना है। दूसरा तर्जुमा ये किया गया कि अपने आप को कत्ल ना करो, यानी खुदकुशी के रास्ते पे न चलो, ये भी हराम है, ये भी आप जानते हैं। और इसके सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने बहुत ही शद्दत के साथ इसको मना किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया जो जिस जरिए से अपने आप को हलाक कर लेगा बस वही अजाब क़यामत तक भुगतता रहेगा, तो वो भी हराम है। तो दोनों तर्जुमे मुमकिन है, दोनों में कोई हर्ज नहीं कि दो बड़े गुनाहों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, एक माल नाजायज तरीके से खाना और एक अपनी जान को नाजायज तरीके पे खर्च कर देना। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला तो तुम पर बड़ा मेहरबान है। उसने तो बड़ी रहमत है कि वो तो चाहता है बाबरकत जिंदगी बसर करो, सआदतमंदी की जिंदगी बसर करो, खुशहाली की जिंदगी बसर करो, मियां बीवी रहे तो आपस में मोहब्बत के साथ रहे, पैसों का झगड़ा ना आए, और
ایسا نہ ہو کہ اہلیہ محترمہ کے اتنے مالی احسانات ہیں کہ شوہر موصوف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور شفقتوں کی بنیاد پر دین دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی ناقدری ہوگی تو بس مصیبت ہی مصیبت۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ ارشاد فرما کہ اب کوئی یہ حرکت کرتا ہے دو بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر، عدواناً حد سے آگے بڑھ کر، لمٹس کو کراس کر جانا، یہ عدوان ہے، تعدی بھی کہتے ہیں اس کو، حدود سے آگے بڑھ جانا، جو حد مقرر ہے نا اس حد سے آگے، حد سے تجاوز کر کر کوئی کام کرنا۔ اور دوسری بات فرمائی وہ ظلم کرتے ہوئے، کسی کا حق ہڑپ کرتے ہوئے، اس کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، ایذا رسانی کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھیے یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے کہ ایذا رسانی صرف اور صرف بدن کی نہیں ہوتی ہے، مینٹلی ٹارچر تو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ظلم ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی قسم کا ظلم اس پر کسی اور کے ذریعے سے کروا دیتا ہے۔ لہذا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مینٹلی کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں، سامنے تو بڑے خوش اخلاق اچھے بیٹھنے کے لیے تکیہ دے رہے ہیں، لیکن ایک ہی جملہ بول کر پورے خیالات درہم برہم کر دینے والے یہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یاد رکھو جو کوئی یہ گناہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے کرے گا فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اتنی بڑی تعداد مجرموں کی، مجرم زیادہ نظر آتے ہیں، موتی فرما بردار کم، تو اتنی بڑی تعداد مجرموں کی، ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ آگ میں کیسے داخل کر دے گا؟ ارشاد فرمایا بس ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا چٹکی بجاتے کر دینا، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اتنی بڑی جہنم ہے اس کی، اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے کہ قیامت کے دن سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، سارے جو سزا یافتہ مجرم تھے ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا علیم تلا کی ہے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا، قصہ ختم، ایندھن پورا مل گیا؟ تو جہنم یہ نہیں کہے گی کہ ہاں ہو گیا قصہ ختم، جگہ یہاں پہ سب اکوپائی کر چکے، نہیں، وہ کہے گی حل من مزید، آئے مجرم تو ڈالیے، اللہ میاں جگہ ہے ابھی اندر۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ مجرموں کی بہتات ہے، کیسے سزا ملے گی کیسے سزا نہیں ملے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ سزا یافتہ لوگوں کو سزا دے دے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا لیکن تمہارے لیے ایک راہ کھلی ہوئی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ تمہارا جو ٹارگٹ رہنا چاہیے، تم جس چیز کا عزم کر لو، حوصلہ کر لو، اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لو، وہ یہ کہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی ہمت کر لو، حوصلہ کر لو، عہد کر لو، کبیرہ گناہ میں غلطی سے بھی نہیں کروں گا، کسی طرح کبیرہ گناہ میرے قریب نہ پھٹک پائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے، اوائڈ کرو گے، بچو گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم کو روک دیا گیا، تو اس کے بعد جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، نکفر عنکم سیئاتکم، ان لغزشوں کا ہم کفارہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے، نہ صرف معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور جنت میں بہت ہی کریمانہ شریفانہ انداز میں تم کو داخل کریں گے۔ اس میں کبائر، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا، کبیرہ کی جمع کبائر ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ بھی ہم کہتے ہیں اردو میں۔ یہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بعض گناہوں کا تذکرہ فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا
اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، شرک، جادوگری، زنا، قتل، کسی پاک خاتون پر تہمت لگا دینا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لینا۔ کسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، شرک، والدین کے ساتھ نافرمانی، رشتوں کا توڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو گناہ کبیرہ 7 ہیں؟ سوال ان کا یہ تھا کہ 7 میں ہی محدود ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اکثر من 70 الى 70، 7 سے کہیں بڑھ کر 70 بھی ہیں، اور وہ 70 بھی محدود نہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ وہ اصول بھی حضرت عبداللہ بن عباس بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کبیرہ گناہ سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ کل فعل ختم بعذاب او غضب او لعنت او نار وهو کبیرہ، ہر ایسا عمل جس کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا، تذکرہ کرتے ہوئے یوں ختم فرمایا کہ اس پر آگ ملے گی، عذاب آئے گا، لعنت ہوگی، میرا عقاب آئے گا، سزا آئے گی، تو سمجھ لو کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے ابھی پچھلی 2 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا منع کرتے ہوئے، تو ایسے سارے گناہ وہ کبیرہ میں ہوں گے، بڑے بڑے گناہ مانے جائیں گے، کیونکہ بڑے گناہوں کی لسٹ تیار کرنا مشکل ہے، اگرچہ کہ علماء سلف نے کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الکبائر، اس میں آپ نے 100 گناہوں کو کاؤنٹ کیا ہے، اور ہر گناہ کے ساتھ قرآن پاک سے اور حدیث سے دلیل پیش کی کہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن 100 سے زائد بھی ہو سکتے۔ کیوں؟ کبھی کبھی دیکھیے گناہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے، چھوٹا دکھتا ہے نگاہوں میں، لیکن سچویشن کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، سچویشن کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو چپٹ مار دینا زیادہ برا نہیں ہے، بچے کو آپ نے تربیت کے لیے تھپڑ مار، لیکن اگر کوئی ماں کو تھپڑ مارے، وہی تھپڑ گناہ کبیرہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کے ہاتھ میں؟ تو کوئی عمل سچویشن کے اعتبار سے بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نیت کے اعتبار سے بھی، کبھی کبھی نیت کے اعتبار سے بھی، کہ ایک کام کی اگر نیت کچھ اور ہو تو اس کا سائز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نیت بہت بری ہو تو وہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو نیت کی وجہ سے بھی پھر وہ بگڑ جاتے ہیں، لہذا گناہ کبیرہ کی لسٹ بنانا ذرا مشکل ہے۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک، دل گواہی دے گا تمہارا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، دل گواہی دے گا کہ تم اس وقت ضمیر لعنت و ملامت کرتا ہے کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو۔ لہذا یہ کبیرہ گناہوں سے بچنا اور ان سے بچنے کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر ملکہ پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، لغزشوں سے ہم کو معاف فرمائے گا۔ اچھا ایک اور وضاحت کر دوں، علماء نے لکھا کہ گناہ صغیرہ اس وقت گناہ صغیرہ نہیں رہ جاتا جب کہ ریپیٹ کیا جائے، بار بار گناہ صغیرہ کو کوئی انسان کرتا چلا جائے تو پھر اب گناہ صغیرہ نہیں رہ گیا، وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو مکروہ ہے، نہ کیا حرج ہے، نہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر لازمی بات ہے بہت سارا میل جمع ہو جائے گا تو غلاظت تو بنے گی نا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان سے بچنے کی کوشش کرنا، جتنا ہو سکے تم بچنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی نماز کو کفارہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے الصلوات الخمس والجمعۃ بین الجمعۃ مکفرات لما بینہن، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک یہ بیچ میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
बल्कि कुरान मजीद से इस्तेदलाल करते हुए इरशाद फरमाया कि एक सहाबा आए और उन्होंने कहा मेरे से खता होगी, मुझे सजा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन हो गया था कि इनके गुनाह का साइज इतना बड़ा नहीं है कि सजा दी जाए, हद जारी की जाए। जरा तक़वे के जोश में आके उन्होंने ये कहा कि मुझ पर हद जारी कर दी जाए, मैं गलती कर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज असर में तो तुम हमारे साथ थे। उन्होंने कहा जी नमाज में साथ था। कहा ठीक है, नमाज से तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। अल्लाह ताला ने नमाज असर बाजमात हमारे साथ अदा करने की वजह से तुम्हारे गुनाह का कफारा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये खास तौर पर मेरे लिए कहा, नहीं मेरी पूरी उम्मत के लिए है। और इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात व ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, कि ये जो नेकियां होती हैं, नेकियां गुनाहों को धो देती हैं, मिटा देती हैं। और मैं कभी इंसान से छोटा मोटा गुनाह होता है, उसके बाद मालूम ये हुआ सदका दे दिया, वो सदका उसके गुनाह को मिटा दिया, वगैरह वगैरह। लिहाजा इरशाद फरमाया कि नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, एक तो ये कि तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को, तुम्हारी छोटी छोटी खताओं को हम माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको दाखिल करेंगे उस जगह जो बड़ी शरीफाना है, नोबल प्लेस, आला है, उम्दा है, जन्नत है, बड़े शरीफाना अंदाज में हम तुमको दाखिल करेंगे। ऐसा शाही अंदाज होगा और ऐसा तज़्ब एहतशाम होगा, एहतमाम होगा कि दोनों तरफ फरिश्तों की सफ होगी और जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहा होगा तो हर दो तरफ से कहेंगे सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, सलाम से इस्तकबाल करते हुए बंदे मोमिन जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इस शर्त के साथ गुनाह कबीरा से बचने का एहतमाम करे। इसके बावजूद अगर हो गया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, लेकिन खुलिकल इंसानु दईफा, इंसान तो है ही कमजोर, इसके बावजूद कोई गुनाह हो गया, गुनाह कबीरा, तो अल्लाह ताला ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा फिर तौबा करना। गुनाह कबीरा पर या तो हद वाजिब हो जाती है या फिर तौबा। हद तो बाज़ गुनाहों के सिलसिले में है, बाकी तमाम गुनाहों के सिलसिले में तौबा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इंसान तौबा कर ले, और तौबा के मानी ये नहीं होते ज़बानी तौर पर तौबा करके छुट्टी कर ली, अमली तौबा, तौबतुन नसूह कहा गया, सच्ची तौबा, फिर उस गुनाह की तरफ लौट कर ना जाए, उस गुनाह से एंजॉय भी ना करे, ये करा था मैं, मजा आया था, नौज़ुबिल्लाह, और इसके साथ साथ अगर उस गुनाह से कुछ बेनिफिट हुआ तो उससे विड्रॉ हो जाए, हाथ धो ले, जिसकी चीज थी उसको पहुंचा दे, वगैरह वगैरह। तो अगर अल्लाह ना करे किसी इंसान से गुनाह कबीरा हुआ है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है। मालूम युगरगिर, जब तक के हालत में दम ना फंसे, जब नज़ा का आलम हो जाएगा दरवाजा बंद हो जाएगा, या क़यामत आएगी दरवाजा बंद हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बयान किया कि इंसान अपनी फितरत में बड़ा कमजोर है, लिहाजा इस बात का एहतमाम करे कि माली लेन देन में वो कोई हराम किस्म की, नाजायज किस्म की कोई भी डीलिंग न करे। हाँ, तिजारत होगी, अपने आप को कत्ल न करे। अगर ये सारे गुनाह करोगे तो फिर बहुत पछताओगे, जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। और अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो छोटे छोटे गुनाहों का कफारा बना देंगे और जन्नत तुम्हारे लिए मुकद्दर कर देंगे। अब इसके बाद से मसला ये है कि खानदानी निजाम में ड्यूटीज तकसीम होती है। जैसे जिस्म में बदन इंसान का है तो इंसान के ऑर्गन्स में ड्यूटी तकसीम है। आंख को देखना है, कान को सुनना है, जबान को फड़फड़ाना है, बोलना है, और हाथ से पकड़ना है, पैर से चलना है। कभी कोई इंसान ये नहीं सोचता कि पैर अफजल है हाथ से, हाथ अफजल है पैर से, सब अपना अपना काम करते हैं। वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, वही माशरती अहकाम फिर अल्लाह ताला ने जारी फरमाए, बीच में तरबियत कर दी और फिर उसके बाद से माशरती अहकाम कि हम अपने माशरे में कैसे जिए। फरमाया देखो अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ों को बाज़ पर फजीलतें दी हैं मुख्तलिफ किस्म की, लिहाजा वो फजीलतों की तुम तमन्ना न करो कि उनके पास जो है वो भी मुझे मिले। क्या फजीलतें दी अल्लाह ताला ने? किसी को हसीन बनाया,
کسی کو ذہین بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا، کسی کو امین بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم والا بنایا، ذی علم بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محنتی بنایا، باڈی سخت ہے، اس کے کام کو اچھا کر سکتا ہے۔ اور آگے چلیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ خواتین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں، خوب اجر لوٹ لیتے ہیں، ہم گھروں میں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ان کو جہاد میں جانے کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، وہیں تم کو گھر میں اچھی تربیت کرنے کا اجر دے گا۔ لہذا وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کیا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض لوگوں کو بعض پر، پوری فضیلتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایون کسی کو عرب بنائے، کسی کو عجم بنائے، کسی کو گوروں میں سے بنائے، کسی کو کالوں میں سے بنایا، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نوعیتیں رکھی، یہ جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس تقسیم پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس تقسیم کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس تقسیم کی حکمت کو ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ شکوے شکایت نہیں پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کو پوری نعمتیں نہیں عنایت فرما دی، اللہ و ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسم دیا ہے، جسامت دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جمال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو آواز دی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لوگوں کے درمیان تقسیم کی، اور ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار نہیں دی، لے کے جاؤ میدان میں لڑو۔ عالم تر یہ شعر و شاعری کے آدمی ہے، لٹریچر کے آدمی، آؤ مسجد میں ممبر پہ بیٹھو قصیدہ سناؤ، یہ کہا۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے تلوار نہیں لی، سارے تحفے قبول کر لیے، تلوار کا تحفہ قبول نہیں کیا، کہا یہ تم کو رکھنا ہے۔ کیوں؟ انت سیف من سیوف اللہ، تم اللہ کی تلوار، تم کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے یہ نہیں کہا کہ حسان اتنے اچھے اچھے قصیدے کرے، تم بھی ایک قصیدہ کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت دوسری ہے، حضرت عمر کی صلاحیت دوسری ہے، حضرت عثمان کی صلاحیت دوسری ہے، حضرت علی کی صلاحیت دوسری ہے، معاشرے میں ان کی صلاحیت۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم کو خلافت سنبھالنی ہے، کہا تم یہی صفے پہ بیٹھے رہو اور یہی پہ تم علم حاصل کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دیکھو عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، یہ قرآن پڑھانے میں ماہر ہیں، ان کے اندر تعلیم دینے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر انفاق کی صلاحیت ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو یہ ہماری اجتماعی سوسائٹی کیسے چلے گی کلیکٹیولی؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے نا، اس پہ شبہ نہ کرو، میں بھی ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہاں، اس حقیقت کو سمجھ کے رکھو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کو بھی وہی حصہ ملے گا جو وہ کمائیں گے، نماز پڑھیں گے نماز کا اجر ملے گا، زکات دیں گے زکات کا اجر، صدقات کریں گے صدقات کا اجر۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کو بھی ان کا وہ اجر ملے گا جو وہ کمائیں گی، وہ نماز پڑھیں گی۔ تو مرد کو کہا کہ دیکھو تم کو 25-27 درجے زیادہ اجر ملے گا، مسجد چل کر جاؤ، اور خواتین سے کہا کمرے میں چھپ کے پڑھو تو تمہاری نماز بہت افضل ہوگی، زیادہ اجر والی ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا دیکھو اجر برابر ہے، اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ڈیوٹیز الگ الگ ہے، ڈیوٹیز الگ الگ ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ہے۔ یہ اس حقیقت کو ہم سمجھے، دو حقیقتوں کو، ایک تو یہ کہا نا ارشاد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے مال ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابھی بہت جشن منایا گیا نا، پہنچ گئے چاند پہ چندریان،
تو پوری ٹیم کا کارنامہ ہے نا، ایک صاحب کا کارنامہ ہے نہیں. کسی نے باڈی پہ کام کیا، کسی نے اس کے فزکس پہ کام کیا، کسی نے اس کی کیمسٹری پہ کام کیا، کسی نے اس کے حسابات لگائے کیا رفتار سے پہنچے گا، کیسا سفر کرے گا، کسی نے اس کے پیٹرولیم کیا ڈیزائن کیا. سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو چیز وجود میں آتی ہے. ایسے ہی خاندان کا مسئلہ ہے، کوئی کماتا ہے، کوئی تربیت کرتا ہے، کوئی ڈیفنس کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، ساری محنتیں ملتی ہیں تو ایک اکائی وجود میں آتی ہے. دنیا کی ساری زندگی اور ساری زندگی کے جتنے مختلف قسم کے نظام ہیں آپ کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے ادا کرے تو وہ گاڑی بہت اچھی چلتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے. لہذا یہ کہ ایک صاحب یہ سوچے کہ مجھے یہ کیوں نہیں بنایا گیا، وہ کیوں بنایا گیا، میں انجینئر کیوں ہوں، ڈاکٹر کیوں نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر کیوں ہوں، وزیر کیوں نہیں ہوں، اور وزیر صاحب کہہ رہے ہیں میں وزیر کیوں ہوں، شاعر کیوں نہیں ہوں. پورا دنیا کا نظام بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں کی بنیاد پہ تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی پہ رشک نہ کرے، کام کرے، اپنی ڈیوٹی ادا کرے، عبادت کرے، شب بیداری کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تلاوت کرے. بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ جو یہ بولنا بھی چاہیے لیکن پسماندہ طبقات میں سے سمجھ لیے جاتے ہیں، بیک ورڈ سمجھ لیے جاتے ہیں، وہ تقوی میں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس مقام میں ہم سے کہیں افضل ہو، کہیں اعلیٰ ہو، کہیں بلند ہو. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بلال کیا بات ہے کہ جب میں جنت کے معائنے کے لیے گیا تو میرے آگے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ تھی. کیا کہا حضرت بلال نے؟ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز نہیں سوائے یہ کہ وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ادا کرتا ہوں. عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور عمل سے انسان ترقی کرتا ہے. اسلام نے مزاج بنایا ہے اعمال کا، صفات کا، ذات کا نہیں. لہذا وہ ایسا ہے، میں ایسا ہوں، میرا گھر سلم میں کیوں، اس کو محل کیوں، چھوڑو، اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، تم کو بھی چھوڑ کے جانا ہے. توجہ دو اعمال پر، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہارے فرائض کیا ہے. اور ایک بات ارشاد فرما دی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ سوال کرتے رہو، دعا کرتے رہو. اللہ کا فضل، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اے اللہ تو مجھے جتنا ہو سکے فضل عنایت فرمائے، اجر عنایت فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، درجات بلند فرمائے. ساری دعاؤں کا تم اہتمام کرو کیونکہ یہ دعاؤں سے تمہارا مقام بلند ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اور اللہ کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اور جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے دعا کریں اور وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت سے منہ پھیرے گا فَسَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اس کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ہم ڈال دیں گے. لہذا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو دعا کرو، میں تم کو تمہارا مقام دوں گا، فضیلتیں دوں گا. اور یہ اسلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جب برپا ہوا تو ہمارے اسلاف کوئی ہانڈیاں بنا رہے تھے اور وہ بہار کا کام کرتے تھے تو وہ امام قدوری قرار پائے. کوئی تیل بیچ رہے تھے، تیلی کی دکان لگائے بیٹھے تھے تو وہ امام زیات کہلائے. اور کسی کا عالم یہ تھا نان بائی کا کام کرتے تھے، تندور لگائے روٹی سیکتے تھے تو وہ خباز کہلائے، ان کو ان کا مقام ملا. اور کسی کا عالم یہ ہوا کہ وہ جوتے سیتے تھے اور ان کو ان کا مقام ملا، ان کو ایک امامت کا مقام ملا. ان کے شاگرد ہوئے، ان کے پاس لوگ بیٹھے حاضر ہوئے، وہ اپنے ٹاپک میں، اپنے سبجیکٹ میں وہ مرجع بنے، مرجع یعنی سورس بنے. لوگ ان کے خدمت میں حاضر ہو کر علوم سیکھتے چلے گئے اور پھر
یہی وہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام کے زیر سایہ دولت الممالک قائم ہو گئی، غلاموں کی حکومت رہی مصر پر کئی سال۔ ذات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب کچھ صفات سے ہونے والا ہے۔ اپنی ذات کو دیکھ کر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی صفات کو دیکھ کر شرمندہ ہو کہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ لہذا اعمال کا اہتمام، نیکیوں کا اہتمام اور ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے سوال دعا کا اہتمام۔ بس اللہ من فضلی ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب کو پوسٹ دے رہے ہیں، اس کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کو قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کو خازن بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کو والی بنا کر بھیج رہے ہیں، مجھے بھی تو کچھ پوسٹ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے سوال نہ کیا کرو، مجھے معلوم ہے کس کو کیا پوسٹ دینا ہے۔ میں کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کروں گا، جس کو جو دینا ہے وہ میں دیتا رہوں گا۔ ہاں میرے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں ترجیحات رہیں گی، اس میں جو غیر مستحق ہوگا اس کو عہدے دے دیے جائیں گے۔ تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیکھ کے ہم کو کام دیتا رہتا ہے، ہمارے اندر کیا ظرف ہے، کیا صلاحیت ہے، کس چیز کے ہم متحمل ہو سکتے۔ تو بہت ممکن ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے امام تھے۔ اب ایسا زاہد امام اگر وہ گورنر بنا دیا جائے تو لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے گھروں کو بلڈوزر لگا لگا کے چوکڑیاں بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ مطمئن ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ قسام ازل ہے اور اس نے جو تقسیم کر دی ذمہ داریاں تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس میں شکرانہ ادا کرنا اور اس کی تقسیم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرماتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اور ایک بات کی پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ وراثت کے مسئلے میں جو چیز چلی آ رہی ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیا جو کچھ والدین یا رشتہ دار چھوڑے جا رہے ہیں۔ وارثوں کی فہرست گزر چکی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، والد ہے، والدہ ہے، کس کو کتنا ملے گا، کب کتنا ملے گا، کم کب ہو جائے گا، زیادہ کب ہو جائے گا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے ان کا حصہ بھی ان کو دیا کرو۔ بہت سے معاہدے ہوتے ہیں نا، عقدت ایمانکم، جن سے ہم نے قسمیں کھا رکھی ہیں، ہم تم کو یہ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ زندگی کے مختلف مرحلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار اور بہت سے اپنے محسنین سے وعدے کرتا ہے کہ میرے پاس ایسا ہو جائے گا، میں آپ کا فلاں کام بنا دوں گا، فی الحال آپ مجھے میرا حصہ دیجیے یا میری مدد کریے، سپورٹ کیجیے۔ کبھی کبھی بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ طالب علمی کے دور میں ہم یہ وعدہ کر جاتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، کچھ بن جائیں گے تو ہم آپ کو ریٹرنز دیں گے۔ یہ پچھلے زمانے میں 80s میں بہت دیکھنے میں آتا تھا کہ دے دیجیے 25,000 30,000، گلف جائیں گے تو وہاں سے ہم آپ کے لیے پیسے فوراً بھیج دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جب وعدے کر رکھو تو بھلاؤ مت، ان کا حصہ ان کو دو، جو ان کا حق ہے وہ تم ان کو ادا کر دو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے۔ ایمان اصلاً سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں، چونکہ سیدھے ہاتھ سے ہی لکھے جاتے ہیں معاہدے، سیدھے ہاتھ ہی سے ہاتھ ملا کر وعدہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کا تذکرہ کیا کہ جن سے تم نے عہد و پیما کر رکھے ہیں ان کا حصہ ان کو دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یاد رکھو ہو سکتا ہے حصے والا حقدار اپنا حصہ بھول جائے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے کہ تم اس سے کیا عہد کر رہے تھے، کیا معاہدہ کر رہے تھے، کیا وعدہ کر رہے تھے، اپنے وعدوں کو نبھاؤ۔ اور اس کے بعد سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دو بنیادیں ہیں، ان دو بنیادوں کو آپ لے کر چلیے۔ ایک تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
باطل طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اور دوسرے سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے۔ ہماری سوسائٹی تقسیم ہے ذمہ داریوں کی بنیاد پر۔ تاجر کی ڈیوٹی ادا کرے، ڈاکٹر کی، معلم کی۔ اب آج کل مصیبت یہی ہے کہ معلم تاجر بننے کی کوشش کر رہا ہے، تاجر معلم بننے کی کوشش کر رہا ہے، سب میں سطحیت آتی جا رہی ہے۔ جس کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس لائن میں محنت کرو، ترقی کرو تو اپنی لائن میں امام بنو گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ دو بنیادوں پر ہمارے خاندان کا کیسے نظام چلے گا، کسی کو اس میں انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی۔ لہذا آگے کی آیت بہت اہم ہے جس میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح اور اس کے احکام آپ کی خدمت میں آئندہ ایک بار رکھے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔